اسمارٹ لاک ڈاؤن کے خاتمے کے بعد جہاں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں معمولات زندگی معمول پر آئے ہیں، وہیں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا خدشہ بھی موجود ہے۔ آج پروگرام بیلاگ میں ہماری کوشش ہے کہ آپ کو وفاقی دارالحکومت کے ہسپتال، عوامی مقامات، مارکیٹس کا دورہ کروائیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ عوام SOPs پر کتنا عمل درآمد کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بیلاگ، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عرفان۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں PIMS، جو کہ اسلام آباد کا ایک بڑا ہاسپٹل ہے، اور یہ وہ ہاسپٹل ہے جہاں کرونا وائرس کے پیشنٹس کو آئسولیٹ کیا گیا تھا زیادہ تر۔ آج کے پروگرام میں ہم ایک تو اس ہاسپٹل میں اندر جانے کی کوشش کریں گے، آئسولیشن وارڈ کا وزٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہاں موجود ڈاکٹر سے کوشش کریں گے کہ ہمیں پتہ چلے کہ PIMS میں جو کیسز ہیں وہ کم ہوئے ہیں، زیادہ ہوئے ہیں، اور جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کا گورنمنٹ کا ایک فیصلہ تھا اس کے بعد اوورآل کیا کرونا وائرس کی کیسز کی کمی یا ان کے بڑھنے کا کیا خدشہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہم مارکیٹس کا دورہ کریں گے، وہاں پہ آپ کو لوگوں سے ملوائیں گے، لوگوں کی روٹین لائف کیسی ہے، ریسٹورنٹس کا وزٹ کریں گے، وہاں کے حالات سے آپ کو آگاہ کریں گے، اور ان کے ساتھ جنرل پبلک کا، دیہڑی دار طبقے کے جو خیالات ہیں ان کو کتنا گورنمنٹ نے فیسیلیٹیٹ کیا، ان کو مزید کیا کرنے کی ضرورت ہے، وہ ساری چیزیں آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ دیکھیں گے۔ اور آج کے پروگرام میں ہم ایک فیکچوئل انالیسز کوشش کریں گے کہ قوم کے سامنے رکھیں کہ کیا کرونا وائرس کا جو پیک تھی وہ ختم ہو چکی ہے، اور کیا اب جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کا خاتمے کا حکومت کا فیصلہ ہے، اسکول کالجز کھولنے کا فیصلہ ہے، شاپنگ مال، سینما ہال، شادی ہالز، تمام چیزیں کھولنے کا فیصلہ ہے، کیا وہ درست ہے؟ آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ سب سے پہلے ہم PIMS سے ہی آغاز کرتے ہیں، اور یہاں جو آئسولیشن وارڈ ہے وہاں جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کوشش کریں گے کہ ہم وہاں جو مریض ہیں یا جو عملہ موجود ہے ان کا کوئی بھی موقف جو بھی ہمارے سامنے آئے وہ ہم آپ کے سامنے رکھ سکیں، اور آپ کو بتا سکیں کہ اب کرونا وائرس سے ہمارا ملک کتنا محفوظ ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں PIMS ہاسپٹل میں، اور میرے رائٹ سائڈ پہ یہ جو وارڈ ہے یہ آئسولیشن وارڈ ہے جہاں کرونا پیشنٹس کو رکھا گیا ہے۔ ان کی تعداد کتنی تھی اور اب یہ کتنے موجود ہیں یہاں پہ، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا کرونا سے اوورآل جو اس وقت انوائرمنٹ ہے اس میں کوئی بہتری آئی ہے یا نہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم آپ کو دکھاتے ہیں ابھی اس حوالے سے۔ تو ناظرین، یہ آئسولیشن وارڈ ہے جہاں پہ کرونا پیشنٹس کو رکھا گیا ہے، اور ہم ظاہر ہماری کوشش ہے کہ ہم اندر جائیں۔ بہرحال جو عملہ ہے سیکیورٹی کا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اندر نہ جائیں، اور ان کی کوشش ہے کہ جب تک کوئی ریٹرن اپروول یا جو بھی ان کا ظاہر اپنا ایک ہے یہ اس کے اوپر کر رہے ہیں۔ دروازے بند ہیں، ظاہر ہمیں نہیں اندر جانے دیا جا رہا، لیکن ہم دیکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہم اندر جائیں اور اندر جا کے ہم ایگزیکٹ جو فگر ہے اس کا پتہ کر سکیں کہ کیا پوزیشن ہے، کتنے پیشنٹس ہیں، اور اب کیا کرونا کے مزید مریض آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے، اور اس وارڈ کی ارینجمنٹس کیا ہے۔ بہرحال ہم ویٹ کرتے ہیں، اور ہم پھر اگر ہمیں اندر جانے کی اجازت ملتی ہے تو یقینی طور پہ اندر جو مناظر ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ دیکھتے ہیں کہ کیا سچویشن ہے کرونا وارڈ کی۔ PIMS ہسپتال کا شمار وفاقی دارالحکومت کے بڑے ہسپتالوں میں کیا جاتا ہے۔ ہم نے کرونا کیسز کی اعداد و شمار جاننے کی غرض سے PIMS کے آئسولیشن وارڈ کا دورہ کیا، لیکن وہاں موجود عملے نے انتہائی غیر سنجیدہ رویے کا مظاہرہ کیا۔ ہمارے بھرپور اصرار کے باوجود ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹرز نے کرونا وائرس کے تازہ اعداد و شمار دینے سے انکار کر دیا۔ ہم نے وہاں موجود ڈاکٹرز سے بحث مباحثہ مناسب نہیں سمجھا، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ متعلقہ حکام اس کا نوٹس لیں گے، اور مستقبل میں عوام کی آگاہی کے لیے میڈیا سے تعاون کیا جائے گا۔ PIMS ہاسپٹل کے بعد ہم نے ریسٹورنٹس اور مارکیٹس کا دورہ کیا اور وہاں موجود عوام کی رائے لی۔ ناظرین، یہاں ہم اس وقت موجود ہیں F8 مرکز میں، اور ایک ریسٹورنٹ ہے جن کے یہاں ہم کھڑے ہیں۔ آپ سے یہ میں جاننا چاہوں گا کہ کرونا کے بعد ظاہر ایک لمبا ٹائم لاک ڈاؤن تھا، چیزیں بند تھی ساری، اب کیا پوزیشن ہے؟ لوگ آ رہے ہیں آپ کے پاس، اور آپ کے پاس صفائی کا کیا انتظام ہے؟ یعنی اگر کوئی کرونا آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی وائس سے وہ دوسرے بندے میں ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے، تو آپ لوگ جو جن برتنوں میں کھانا دیتے ہیں اس کے بعد ان کی صفائی کیسے کرتے ہیں؟ کوئی اس بارے میں بتائیے گا تھوڑا سا۔ ماسک پہن کر رکھیں اور اپنے ساتھ بیٹھے والے سے دور رکھیں، اور ایسے آپ پریز کریں گے تو کرونا سے بچیں گے۔ بس آپ لوگ اپنا جو برتن وغیرہ ہیں ان کی کیسے صفائی کرتے ہیں؟ کوئی پراپر انتظام ہے کہ کیونکہ ایک کھانا جس پلیٹ میں یا جس گلاس میں پانی پیا ہو کسی افیکٹڈ بندے نے، اس سے وہ دوسرے کو منتقل ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے آپ لوگ کیا انتظامات کر رہے ہیں؟ گرم پانی سے دھو رہے ہیں، پراپر دھو رہے ہیں، مستقل دھو رہے ہیں؟
اچھا، اور تیسرا یہ بتائیں کہ رش کیا زیادہ ہے اب یا کچھ کم ہوا ہے؟ پہلے جو نارمل دنوں میں ہوا کرتا تھا کرونا کے بعد بھی وہی پوزیشن ہے؟ جی رش آگے سے بڑھ گیا ہے، یہ کرونا کی وجہ سے بہت پہلے مندہ کام تھا، اب بہت اچھا ہو رہا ہے کام۔ حکومت سے کوئی مطالبہ کرنا چاہتے ہیں آپ ریسٹورنٹ کے لیے یا اوور آل مارکیٹس کے لیے کہ حکومت کے کوئی اقدامات ہونے چاہیے؟ نہیں، بہت اچھے چل رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ یہاں ایک مارکیٹ ہے، ان میں ہم لوگوں سے جانتے ہیں کہ کرونا لاک ڈاؤن کا جو خاتمہ ہوا اس کے بعد روٹین ایکٹیویٹی کتنی بڑی ہے، ان کا بزنس کتنا بڑا ہے، اور اوور آل جو کسٹمرز ہیں ان کی تعداد بڑی ہے یا کم ہوئی ہے، اور جو ظاہر معاشی مشکلات تھی لوگوں کو جو ڈیلی بیسس پہ کام کرنے والے تھے، دکاندار تھے، ان کی چیزیں کتنی امپروو ہوئی ہیں۔ السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام جی۔ بھائی جان، ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ جو سمارٹ لاک ڈاؤن کے خاتمے کے بعد اوور آل آپ کے بزنس میں بہتری آئی ہے کیا؟ کس طرح چیزیں چل رہی ہیں؟ اور کرونا بھی کیونکہ ابھی ختم نہیں ہوا تو کچھ حفاظتی انتظامات آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اپنے لیے؟ سر یہ ہے کہ کافی بہتری آئی ہے جب سے کرونا لاک ڈاؤن جو ختم ہوا ہے، کافی کام میں بہتری آئی ہے، اور اس کے لیے بس یہی ہے کہ ہاتھ وغیرہ نہیں ملاتے ہم کسی سے، اور ماسک وغیرہ بس استعمال کرتے ہیں، کسٹمر کو کہتے ہیں ویسے ابھی آپ نے نہیں استعمال کیا ہوا، آج تھوڑا سا میرا خیال ہے جمعہ ہے، کرونا کی چھٹی کا دن ہے، کیا خیال ہے؟ نماز وغیرہ پڑھ کے آئے ہیں نا، تو ابھی کھانا شانا کھانا اس وجہ سے نہیں کیا ہوا۔ اچھا اچھا، چلیں ٹھیک ہے۔ کوئی گورنمنٹ کو کوئی پیغام دینا چاہیں جو آپ کی بہتری کے لیے کچھ کرے حکومت، یا اب یہ جو چل رہی ہیں چیزیں لاک ڈاؤن وغیرہ ختم ہو گیا یہ ٹھیک ہے سارا؟ گورنمنٹ ہم سے بہتر جانتی ہے، ہم کیا بتائیں گورنمنٹ کو۔ یعنی آپ کے خیال سے لاک ڈاؤن ختم ہونے کا فیصلہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور آپ کی اپنی بزنس ایکٹیویٹی کچھ بہتر ہوئی ہے پہلے کے مقابلے میں؟ جی ماشاءاللہ کافی بہتر ہوئی پہلے۔ کیا حال ہے بھائی جان، خیریت سے؟ یہ بتائیں کہ کرونا لاک ڈاؤن کا جو ایک لاک ڈاؤن تھا، چیزیں بند تھی ساری، آپ لوگوں کے ریسٹورنٹس بھی بند تھے، تو اب کیا ریسٹورنٹس میں لوگ زیادہ آتے ہیں کم آتے ہیں، کیا پوزیشن ہے کاروبار کیسا آپ کا؟ کاروبار تو کرونا میں تو بالکل نہیں ہے، ابھی حالات ایسے ہے کہ مطلب پہلے جس طرح کام تھا اب اس طرح نہیں ہے، لوگ ابھی بھی مطلب یہ ہے کہ احتیاط اور وہ کرتے تو زیادہ رش نہیں بننے دیتے، اور دوسری بات ہے کہ اس طرح کام ابھی نہیں ہے، کام آج کل بہت مطلب اس حساب سے نہیں ہے۔ تو جو آپ کے امپلائیز وغیرہ تھے جو آپ کے پاس کام کرتے تھے لوگ، اب بھی اتنے ہی ہیں یا کچھ لوگوں کو نکال دیا لاک ڈاؤن کے دوران؟ نہیں، ہمارے پاس تو پہلے 10-12 بندے تھے، تو ابھی تو ہم ٹوٹل تقریباً 5-6 ہی بندے ہیں، ابھی اس طرح کام ہی نہیں ہے، تو مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ 2 ٹیے سنبھال سکتے ہیں ہم، تنخواہیں نہیں پورے ہوتے۔ آپ کیا حفاظتی تدابیر کر رہے ہیں کرونا سے بچنے کے لیے اپنے اسٹاف کے لیے یا جو کسٹمرز آتے ہیں ان کے لیے؟ بس کسٹمر تو خود بھی احتیاط کرتے ہیں، ہم یہ ہے کہ صفائی کا خیال رکھتے ہیں، اور دوسری بات ہے ماسک وغیرہ یہ چیزیں اور سینیٹائز استعمال کرتے ہیں۔ لیکن آپ خود بھی پہنا کریں کیونکہ خدا نخواستہ آپ کو کوئی مسئلہ ہو جائے، جوان آدمی ہے ماشاءاللہ۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، ہمارے پاس پڑے ہوئے، لیکن آج ذرا یہ ہے کہ حالات بھی اور کام کر رہے ہیں تو ابھی بتا رہے ہیں، گرمی ہے نا، جب رش نہیں ہوتے ہم خود مطلب یہ ہے کہ تنگ ہو جاتا ہے بندہ نا، گرمی ہے پسینے ہیں تو جب رش ہوتا ہے تب پہن لیتے ہیں آپ؟ ہاں جب کسٹمر آتے ہیں تو ہم پہن لیتے ہیں نا، کیونکہ فاصلہ جو ہے نا وہ پھر ختم ہو جاتا ہے، ابھی تو رش نہیں ہے، کام بھی نہیں ہے، تو ہم اس لیے مطلب یہ تنگ ہو جاتے ہیں، تو یہ کان بھی پک جاتے ہیں اس کے ساتھ، اس لیے۔ جی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ناظرین، یہ جو ابھی انہوں نے کہا کہ ظاہر کوشش کر رہا ہے ہر ایک آدمی اپنے طور پہ بچنے کی، لیکن ایون دین احتیاط زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کرونا ابھی مکمل ختم نہیں ہوا، یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور کوشش یہی ہونی چاہیے کہ آپ جو ٹیک اوے والا فارمولہ ہے زیادہ تر اس پہ عمل کریں، اور اگر زیادہ مجبوری ہے تو پھر بندہ بیٹھے۔ سر آپ لوگ میرا خیال ہے یہاں ابھی کھانے کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ اچھا، تو آپ بتائیں کیا آپ لوگ مطمئن ہیں صفائی وغیرہ سے، ان کی باقی چیزوں سے؟ جی ہاں، صفائی سے مطمئن ہے ماشاءاللہ، لیکن باقی جو آپ نے ان سے بات کی روزگار کے حوالے سے، روزگار ہم خود پراپرٹی کا کام کر رہے ہیں لیکن بالکل سلو ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ جی ناظرین، ایک اور شاپ میں ہم موجود ہیں۔ سر بتائیے گا کیا کرونا کے لاک ڈاؤن کے بعد آپ کے کاروبار میں کوئی بہتری آئی ہے؟ کیا سچویشن ہے؟ بزنس تو اس حساب سے نہیں رہا، بزنس میں کافی کمی ہے کیونکہ پرچیزر اتنا نہیں ہے، اور اس حساب سے سامان نہیں آ رہا جو چائنا سے سپلائی آتی تھی آپ کے۔ گورنمنٹ تھوڑا سا یہ ریلیف دے رہی ہے بزنس والوں کو کہ بجلی کے بل جو ہیں وہ معاف ہوئے ہیں، اللہ کا شکر ہے 2-1 مہینے سے۔ اچھا، آپ لوگوں سے کوئی بل نہیں لیا جا رہا؟ نہیں، الیکٹرک بل 2 مہینے سے تو 0 ہی آ رہا، اللہ کا شکر ہے۔ یہ اس لحاظ سے گورنمنٹ تھوڑے سپورٹ کری ہے، مگر سپلائی کے حساب سے ابھی بھی ہم تھوڑے سے تنگ ہیں کیونکہ سپلائی اس حساب سے آ نہیں رہی۔ اچھا، SOPs کا کیا ہے؟ ماسک تو ماشاءاللہ آپ نے پہنا ہوا ہے، اور جو کسٹمرز آتے ہیں موسٹلی لوگ ماسک پہنتے ہیں نہیں پہنتے،
اور کتنا آپ مطلب ایزی فیل کر رہے ہیں بزنس کے دوران, یا ذہن پہ سوار رہتا ہے کہ کرونا ہے, حالات خراب ہیں, پھر کوئی ٹینشن ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کا شکر ہے, عادت بن گئی ایک تو ماسک پہننے کی. اب کسٹمر آتے ہیں ماسک میں, کسٹمر زیادہ آ رہا ہے ماسک میں, شاپ کیپر ذرا اس میں ہے, مگر ڈی سی جو اسلامات کے ہیں وہ اس لحاظ سے ذرا سختی کی ہوئی ہے انہوں نے, تو وہ آتے رہتے ہیں ہر دوسرے دن, تو اس حساب سے ہم چل رہے ہیں, اس حساب سے اللہ کا شکر. ٹھیک ہے. اور کاروباری معاملات آپ کے جو ظاہر ہے پیسے ادھر ادھر ہوئے ہوں گے, سامان لوگوں کو دیتے ہیں, وہ اب ریکور ہونا شروع ہو گئے, لائف نارمل ہو گئی ہے آپ کی؟ تقریباً کہہ سکتے ہیں آپ. یونیورسٹیز کھلیں گے اس سے افیکٹ زیادہ آئے گا, بزنس بہتر ہوگا میرے حساب سے. جی ناظرین, یہاں ایک نوجوان ہمارے ساتھ کھڑا ہے. آپ بتائیں کیا کرونا کے دوران جب لاک ڈاؤن تھا تو کیسی تھی زندگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک اسٹوڈنٹ کی زندگی بہت مشکل ہوتی ہے کہ وہ ریگولر ایک اسٹڈی کی طرف جا رہے اپنے کیریئر بنانے کے لیے. اگر 5-6 مہینے بیچ میں وہ رک جائے تو بہت زیادہ فرسٹریٹ ہو جاتا ہے. ابھی ماشاءاللہ سے ہماری کلاسز ری اوپن ہو گئی ہے, تو ایس او پیز کے تحت ہم کلاسز باقاعدگی سے لے رہے ہیں. اچھا, آپ کے گیٹ اپ سے لگ رہا ہے کہ آپ کو اسپورٹس مین ہیں. کون سا گیم کھیلتے ہیں آپ؟ نہیں اسپورٹس مین نہیں, میں کلنری آرٹس کا اسٹوڈنٹ ہوں, شیفنگ کر رہا ہوں کوتھم اسلام آباد سے. تو آپ کا ظاہر اس دوران میں ایکٹیویٹی بند رہی ہوگی ساری؟ ہاں 4-5 مہینے سے تو بند تھی. کل پہلی کلاس تھی میری 10 تاریخ کو, تو آج میری سیکنڈ کلاس ہے. اسٹوڈنٹس کیا اس چیز پہ خوش ہیں کہ یہ جو ڈیسیژن گورنمنٹ نے کیا ہے دوبارہ سے تمام انسٹیٹیوشنز اوپن کرنے کا, یا ابھی کچھ وقت دینا چاہیے تھا آپ کے خیال سے؟ جہاں تک پرسنلی میری رائے تو یہ ہے کہ ابھی صحیح ہے, کیونکہ حالات پہلے سے بہت بہتر ہیں. کچھ اسٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں کہ نہیں ابھی بھی ٹائم ہے, بعد میں کیسز آ سکتے ہیں, لیکن اوور آل دیکھا جائے تو حالات کافی نارمل ایس او پیز کے تحت صحیح ہے. آپ نے کوئی ایس او پیز وغیرہ پہ عمل نہیں کیا ہوا خاص, اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی ماسک وغیرہ میں نہیں ہے؟ نہیں, ہم جب انٹر ہوتے ہیں اپنے انسٹیٹیوٹ میں باقاعدہ ہمیں تھرمامیٹر سے ہمیں چیک کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد ماسک وہاں پہ اویلیبل ہے, ہینڈ سینیٹائزر ہمیں دیا جاتا ہے, اس کے بعد ہم کلاسز میں انٹر ہو جاتے ہیں. چلیے ٹھیک ہے جی. کوئی گورنمنٹ کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ گورنمنٹ کو کیا پیغام دو, بس یہی کہ ایس او پیز پہ جو ہے پہلے وہ خود عمل کریں, پھر لوگوں کو دکھائے کہ ہم کریں, آپ بھی ہمارے نقش قدم پہ چلے. یہی میرا پیغام ہے گورنمنٹ. ناظرین, ہمارے ساتھ کچھ یہاں لیبر ہے جو روزانہ کی بنیاد پہ جن کی انکم ہوتی ہے. ان سے جانتے ہیں کہ ان کی زندگی کرونا نے کتنی متاثر کی اور اب کیا پوزیشن ہے. لاک ڈاؤن کے دنوں کے حوالے سے بتائیں کیسی گزری آپ کی زندگی؟ بھائی لاک ڈاؤن کہڑے حالات وہ مطلب کہ زیادہ ڈاؤن سے ہوں کوئی اس جو ہٹیا ہے تو ہوں کوئی اگے نالوں بہتر ہے. ابھی کیا پوزیشن ہے؟ روزانہ کوئی نہ کوئی کام مل جاتا ہے آپ کو؟ روزانہ میرا ویر اس طرح ہی ملتا ہے, مطلب کدی 500 400 600 اتنے تک. کتنے اگے 1000 کماندے سی اتنے 500-400 نال گزارا مطلب اپنا نظام چلا رہے ہیں. حکومت نے جو پیسے دیے غریبوں کو اساس پروگرام کے تحت, وہ آپ لوگوں کو ملے یا نہیں ملے؟ کچھ لوگوں کو ملے ہیں, کچھ لوگوں کو بالکل نہیں ملے. آپ لوگوں نے بھی اپلائی کیا تھا اس میں؟ سر کیتا نہیں ملے. آپ کو نہیں ملے تو کوئی اور رشتہ داروں کو, جاننے والوں کو ملے ہوں گے؟ نہیں, کسی کو بھی نہیں ملے. میں بھی اس کی ایک تھی کوئی تعداد تھی کہ کتنے ہزار خاندانوں کو, تو ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے ان ضرورت مند لوگوں کو مل گئے ہوں گے. سر نہیں ملے. نہیں کوئی حکومت کو پیغام دینا چاہتے ہیں؟ یہ پیغام ہے یہ مہربانی کرنا, ہلکا پھلکا کام چلے بھائی. یہ تو آپ کوئی اپنی حفاظت کے لیے کوئی ماسک وغیرہ نہیں پہنتے؟ سر ہے ویسے پہنتے نہیں ہیں, رکھا ہوا ہے؟ نہیں سر رکھا ہوا ہے. پہنا کریں تاکہ آپ خود محفوظ ہوں گے انشاءاللہ, تو کام بھی ہوگا, کاروبار سب ہو جائے گا. جی ٹھیک ہو گیا سر. تو کیا باقی لوگوں کو بھی پیغام دیں کہ ماسک ضرور سارے سب سن رہے ہیں, سارے کار سن, سب ماسک پہنیں گے؟ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. زندہ باد زندہ باد. آپ کیا کہیں گے جی حاجی صاحب؟ جی آئیں ادھر آئیں. حاجی صاحب سے کوئی پوچھ لیتے ہیں تھوڑا سا. آپ بتائیں جی, کیا پوزیشن ہے آج کل؟ کوئی روزگار بہتر ہوا ہے؟ گزار رہی ہے جی سر. 500-700 روپیہ دیہڑ بن دی ہے. حکومت کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ حکومت پیغام کہڑا ہے جی, اگے غریباں نوں جڑے دیندے ہے کوئی 12-12 ہزار روپیہ, سن تے ملے ہی نہیں. آپ کو نہیں ملے؟ کس علاقے سے آپ؟ حافظ آباد سے جی. اچھا, آپ کو نہیں ملا؟ نہیں ملا جی. ٹھیک, اپلائی کیا تھا آپ نے؟ ٹھیک. ناظرین, یہ ایک ہے, میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ نے جو اماؤنٹ مختص کی تھی اس پورے پروسیس کے لیے, میں بھی کہ وہ ظاہر عوام زیادہ ہے, لوگوں کے مسائل زیادہ ہیں, وہ ہر ایک تک نہیں پہنچ پائے. لیکن اگر اس میں
کچھ اس کا دائرہ کار بڑھا دیا جائے تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک شاید ایسا ذریعہ ہوگا جو لاک ڈاؤن کے دوران جو کم انکم والے لوگ ہیں یا جو دیہڑی دار طبقہ ہے ان کے مسائل حل کرنے میں یہ مدد کر سکتا. ہم آگے جاتے ہیں, کچھ اور چند لوگوں سے پوچھ لیتے ہیں اس حوالے سے کہ ان کی لائف کیسی ہے. کیا پوزیشن ہے کسٹمرز وغیرہ کی؟ بس الحمدللہ لگے ہوا, نہیں شکر اللہ کا. لاک ڈاؤن میں بند تھی چیزیں, اب کیا بزنس بہتر ہوا ہے آپ کا؟ نہیں ابھی تو بہتر نہیں ہوا, ابھی لگیں گے 2-4 مہینے. ابھی بالکل وہ والی بات نہیں ہے جو پہلے تھی. ابھی تو بہت ہی حالات خراب ہی ہیں, یوں سمجھ لیں. 2 مہینے تو پہلے گھر بیٹھے رہے ہیں, بالکل سکون کیا, چل, اور کوئی کمپرومائز نہیں کیا. نہ دکان مالک نے کمپرومائز کیا اور نہ ہی کسی اور نے, اور نہ ہی حکومت نے ہمیں ساتھ دی ہے. بل میں تھوڑا سا انہوں نے دیا تھا. پھر بل میں ریلیکسیشن ہوئی ہے نا, کوئی بجلی کے بل نہیں لیے جا رہے, ہمیں بتایا لوگوں نے. ہاں, شاپ کے گھر کے نہیں, صرف شاپوں کے. ایس او پیز کا خیال رکھتے ہیں جو کسٹمر آپ کے پاس آتے ہیں؟ جی الحمدللہ ابھی تو چل رہے ہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے اب کافی حد تک کنٹرول تو ہو گیا. آگے اللہ تعالیٰ کرم کرے گا انشاءاللہ. اور ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے خصوصی پاکستان پہ کرم ہی کیا ہے, اور انشاءاللہ الحمدللہ بس اللہ کا کرم ہے. کچھ کہنا چاہیں گے حکومت کے لیے, کوئی پیغام ہو آپ کی طرف سے؟ بس جی ہم کیا کہنا چاہیں گے جی, بس اس کو یہی کہنا چاہیں گے تھوڑی سی مہنگائی کم ہو, حالات ذرا اچھے ہوں. جیسے کام چل رہے ہیں ان کو اب چلانے دیں, بقایا فالتو جو ٹیکسز ہیں وہ نہ لگائیں تو بہتر ہوگا. اور انشاءاللہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے ناظرین, ایک چیز جو ہم یہ میرا خیال ہے دوسرے شاپ کیپر ہیں جنہوں نے ٹیکس کی طرف اشارہ کیا بات کا. اب ظاہر ہے کرونا کی وجہ سے تو ٹیکسز نہیں بڑھے, لیکن جہاں لوگ کرونا سے پریشان ہیں وہیں ٹیکسز میں ایک ہمیں یہ پبلک جو پرسیپشن ہے, پلس مل رہی ہے کہ کچھ کمی کی جائے. بہرحال یہ پیورلی ظاہر ہے گورنمنٹ کا مینڈیٹ ہے کہ انہوں نے چیزوں کو کیسے کرنا ہے, لیکن جو پبلک پلس ہے وہ ہمارا کام ہے کہ وہ ہم آپ تک پہنچائیں, کیونکہ کرونا میں لوگوں کی بزنس کی کمر آلریڈی ٹوٹی ہوئی ہے, اور شاید ٹیکسز اس کے اوپر اب لوگوں کو زیادہ فیل ہو رہا ہے کہ ایک بڑا برڈن ہے. بہرحال آگے جاتے ہیں اور باقی لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں کہ کیا حالات ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, آپ کو جیسے پتہ ہے کہ ٹیک اوے تھا اور آپ ڈائننگ نہیں کر سکتے تھے. اب ایک ٹائم کے بعد سے یہ ٹرینڈ دوبارہ بحال ہوا ہے. تو یہاں چند لوگ ہیں, یہ ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام. ایک عرصے بعد یہ ڈائننگ والا اب کنسیپٹ آیا, ظاہر بند ہو گئی تھی چیزیں لاک ڈاؤن میں ساری. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ گورنمنٹ کا اچھا فیصلہ ہے کہ لوگ ریسٹورنٹس میں بیٹھ کے کھانا کھائیں, کیونکہ پہلے یہ کہا گیا تھا کہ اس سے کرونا بڑھنے کا خدشہ ہے, پھیلنے کا خدشہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں اب تو گریجولی آہستہ آہستہ چیزیں نارملائز ہونے کی طرف جا رہی ہیں. لوگ اب بزنس کریں, ظاہری بات ہے ان کو ایک ٹائم تک جو ہے اس کے بعد الاؤ تو کرنا تھا. تو ٹھیک ہے, اچھا فیصلہ, کوئی اس میں نہیں. اب باقی ملک کی کنڈیشن بھی ٹھیک ہے الحمدللہ, کیسز بھی ہمارے کافی جو ہیں وہ کم ہو گئے ہیں الحمدللہ. سر آپ کیا کہیں گے, ایس او پیز کے حوالے سے کوئی عمل درآمد ہونی چاہیے یا بس اب ٹھیک ہے, کوئی خاص ٹینشن نہیں ہے؟ دیکھیں جی, پہلے تو آپ نے ابھی بات کی تھی کہ یہ ایس او پیز پہ فالو کرنا چاہیے اور ساتھ میں ریسٹورنٹس کھلنے چاہیے کہ نہیں کھلنے چاہیے. تو اگر ہم غور کریں, مارچ سے لے کے ہم اگست تک ہمارے ملک میں لاک ڈاؤن تھا, سب ڈائن ان وغیرہ سب چیزیں بند تھی, لیکن پھر بھی آپ نے دیکھا کہ 7000 تک پاکستان کے اندر پر ڈے کیس رپورٹ ہونا شروع ہوا, اور ان رپورٹڈ کیسز اپنی جگہ پر بہت زیادہ تھے. تو اگر یہی فیکٹر اگر ہم ابھی کنسیڈر کریں, پچھلے 1 مہینے سے جب یہ ڈائن ان وغیرہ ہمارے پاس اوپن ہے اور آج پاکستان کے اندر 29,000 ٹیسٹ ہو رہا ہے اور 500 کیسز آ رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ سگنیفیکنٹلی ریڈیوس ہوا ہے. تو یہ اس کے علاوہ کچھ اور فیکٹرز بھی ہیں جو کہ ہمارے ریسرچ کے اداروں کو دیکھنے چاہیے. خالی ڈائن ان کرنا یا نہ کرنے سے کرونا کا پھیلنے کا کم تعلق ہے. ظاہر ہے سوشل ڈسٹینسنگ سائنٹیفکلی جو چیزیں پروون ہیں وہ ہمیں فالو کرنی چاہیے. یہ بڑی زبردست بات کی انہوں نے کہ کرونا کیس میں اوور آل دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ بہت ساری ریسرچ پیپرز لکھے گئے, پھر ان میں تبدیلی کی گئی. اس کی ریزنز یہی ہیں کہ بہت سی ایسی چیزیں وقتاً فوقتاً اس میں سامنے آ رہی ہیں جو ایک جیسی نہیں رہیں. کچھ ایسی علامات تھی جو شروع میں جن کو واحد ٹرانسمیشن سورس سمجھا جاتا تھا, وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بھی بہرحال چینجز ہوئی. یہ ایک بڑی بات ہے. ایک اور صاحب ہیں, ان سے بھی جانتے ہیں. سر آپ نے ماشاءاللہ ماسک وغیرہ پہنا ہوا ہے پراپر, تو آپ کیا پیغام دیں گے باقی ہم جیسی جتنی عوام ہے سب؟ میں یہ پیغام دوں گا کہ تھوڑی بہت پریکاشنری میئر تو آپ کرتے رہیں. ابھی کرونا تو کم ہو گیا ہے, بٹ جتنا آپ میکسیمم پریکاشنری میئر تو کرتے رہیں جب تک. یہ بڑا بہترین میسیج ہے ناظرین کہ گو کہ اب کرونا کا خوف ویسا نہیں رہا, چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. ایک اور یہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے بھی جانتے ہیں. سر کرونا کے بعد یہ جو لاک ڈاؤن کھلا ہے تو ریسٹورنٹس میں بیٹھ کے کھانا کھانے کی اجازت ملی ہے, اس پہ آپ لگتا ہے بڑے خوش ہیں؟ جی بہت خوش ہیں. یہ اچھی ایفرٹ ہے. اب کھلنا چاہیے تھا, کرونا جو تھا وہ ختم ہو چکا ہے,
अब इंशाल्लाह स्कूल भी खुल गए हैं, होटल वगैरह भी, आपको कारोबार भी चलेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद हमने ट्रैफिक पुलिस के सिटी इंचार्ज डीएसपी इसरार आराई से बात की। उनके अलावा हम उन नाकों पर भी गए जहां ट्रैफिक एहलकार अपनी ड्यूटी पर मामूर हैं। हमने ये जानने की कोशिश की कि ट्रैफिक एहलकारों को कोरोना के दौरान किन मुश्किलात का सामना है और क्या हुकूमती इक़दामात इसके लिए काफ़ी हैं, और ये जानने की कोशिश की कि क्या ट्रैफिक पुलिस को तमाम तर सहूलियात मैसर हैं या नहीं। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद में। हम बात कर रहे हैं कि कोरोना वायरस के दौरान जो स्मार्ट लॉकडाउन गवर्नमेंट की तरफ किया गया था, उसके ख़ात्मे के बाद अब जो सिचुएशन है सड़कों पे ट्रैफिक की क्या पोजीशन है। और ट्रैफिक एहलकार डेफिनेटली ये वो फोर्स है जो फ्रंट लाइन फोर्स रही और इन्होंने भी बड़ा अपना रोल प्ले किया उस दौरान ट्रैफिक को कंट्रोल करने में, लॉकडाउन को इंश्योर करने में और बाकी चीज़ों में इनका भी एक अपना किरदार है। सर, आपसे सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ओवरऑल जो ये कोरोना पेंडेमिक का दौर गुजरा, अब भी चल रहा है, इससे आपके भी जवान मुतासर हुए इस तरह ड्यूटी के दौरान? या ड्यूटी के दौरान भी मुतासर हुए हैं 3-4, लेकिन ड्यूटी के दौरान तो इतना ख़ास नहीं है। तो 4-5 है थे हमारे मुलाजिम जो हुए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह के जो SOP था उसके मुताबिक हमने अमल किया है, तो ठीक है सब। तो अब क्या सूरत हाल है सर? ट्रैफिक मामूल के मुताबिक है? आपकी जो नाकों पे ड्यूटीज़ हैं वो वापस अपने मामूल पे आ गई हैं या अभी जब तक मुकम्मल कोरोना ख़त्म नहीं हो जाता थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर रहेंगी? नहीं, अभी तक उसी तरह एहतियाती तदाबीर जो कंटिन्यू है, जब तक इसका मुकम्मल ख़त्म नहीं होता उस वक्त तक इस पर हम लोग जारी रहेगा जो इसकी एहतियाती तदाबीर है। एक चीज़ सर, आपका पब्लिक से क्योंकि डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, आप गाड़ी वालों से लाइसेंस भी चेक कर रहे होते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी, तो उसके लिए क्या एहतियाती तदबीर इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि कोरोना तो एक ऐसी चीज़ है कि ये CNIC के ज़रिए भी दूसरे बंदे को मुंतकिल हो सकता है, डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए भी, तो इस पर कोई जवानों के लिए ख़ास हदायत जारी की हैं आपने? उसके लिए हमारे ना ग्लव्स हैं, वाइट ग्लव्स इस्तेमाल करते हैं हम। जब भी हम किसी से डॉक्यूमेंट लेते हैं वो वाइट ग्लव्स ले लेते हैं। मैं भी अगर किसी का नहीं भी हैं तो जैसे ही वो प्रोसेस मुकम्मल करते हैं, डॉक्यूमेंट लिए, वो गाड़ी का जो प्रोसेस पूरा किया, फ़ौरन हम अपने हाथ पानी के साथ धोते हैं और हैंड सैनिटाइज़र से अपने हाथ साफ़ कर लेते हैं। ठीक, कोई मैसेज देना चाहें गवर्नमेंट को सर कि जो आपकी अमला है जिसने इतना टाइम ज़ाहिर है मुश्किल सिचुएशन में फ़ेस किया, सिक्योरिटी के अतबार से या ट्रैफिक के सिस्टम को बहाल रखने के लिए आपने अपना काम किया, हुकूमत से कोई मुतालबा करना चाहें? सर, मुतालबे तो बहुत सारे हैं, बस हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला ऐसी वबा ऐसी बात से हर इंसान को महफूज रखे। तो अल्लाह की तरफ से जब होगा सब ठीक है। बाकी तो एहतियात ही मैं कहूँगा कि अपने तमाम उन भाइयों से जो सुन रहे हैं कि अभी तक ये कोरोना के जो मुकम्मल है वो ख़ात्मा इख्तिताम नहीं हुआ, जब तक कि मुकम्मल इख्तिताम नहीं होता अपनी एहतियाती तदाबीर जारी रखें, बस मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा। बहुत शुक्रिया सरवर साहब। नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ एक और ट्रैफिक एहलकार हैं, रियाज साहब हैं। सर, क्या कोरोना के दौरान कैसी रही लाइफ और अब क्या फ़ील कर रहे हैं आप? अभी काफ़ी बेहतरी फील कर रहे हैं, तो अल्लाह पाक की तरफ से यह बेहतरी के रिज़ल्ट आ रहे हैं। तो काफ़ी लोग अभी जो हैं एहतियात भी करते हैं। लोगों को भी चाहिए कि अपना मास्क भी पहन के रखें। एहतियात भी तदाबीर ही इसका हल है और कोई इसका हल तो नहीं है। तो आने वाले वक्त में ये एहतियात ज़रूरी है। जनरल पब्लिक के लिए कोई मैसेज देना चाहें? पब्लिक के लिए भी यही मैसेज है कि ये एहतियाती तदाबीर अपनाएं, तो मास्क पहन के रखें, अपनी सेफ्टी रखें, तो ज़्यादा हजूम में ना जाएं, इसी में हमारी बेहतरी है। नाज़रीन, जैसा कि हमने ट्रैफिक एहलकारों से भी बात की और आपने देखा कि हर एक की तरफ से एक ही पैगाम है कि एहतियाती तदाबीर अभी भी ज़रूरी हैं। ये वक्त अभी कोरोना का है, चीज़ें अभी तक उस तरीके से फ़ाल नहीं हुई हैं जिस तरफ से होनी चाहिए और हमें इसके ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखने की ज़रूरत है। और यकीनी तौर पे ट्रैफिक एहलकार मैं ये समझता हूँ कि वो फोर्स हैं जिन्होंने जो फ्रंट लाइन पे रहे, ऑफ कोर्स क्योंकि इन्होंने अपनी ड्यूटी इस पूरे दौरान भी जारी रखी। जो ट्रैफिक कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन का जो सिलसिला था वो कोरोना के दौरान भी चलता रहा, वो आज भी चल रहा है और ज़ाहिर है ये सिलसिला चलता रहेगा। तो इसमें जो हुकूमती इक़दामात हैं उनको भी बेहतर करने की ज़रूरत है और जहाँ कहीं अगर ट्रैफिक एहलकारों के पास कोई मुनासिब ज़रूरियात का सामान नहीं है कोरोना के हिफाजती, तो वो भी गवर्नमेंट की मैं समझता हूँ कि ज़िम्मेदारी बनती है कि गवर्नमेंट उस पर अमल करे और वो प्रॉपर ग्लव्स और मास्क और बाकी तमाम चीज़ें इस तरह जितने भी हमारे ये फ्रंट लाइन सोल्जर्स में कहूँगा खड़े हैं, अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, इनको
उनको वो चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए। हम आगे जाते हैं, जो DSP इस्लामाबाद जोन हैं हम उनसे भी बात करेंगे, ट्रैफिक के इसरार अराई साहब, उनके पास भी जाते हैं, उनसे भी पूछते हैं। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं DSP ट्रैफिक सिटी ज़ोन इस्लामाबाद इसरार अहमद अराई साहब के ऑफ़िस में, और आपसे सर हम ये जानना चाहेंगे कि क्या ये कोरोना के दिनों में जब लॉकडाउन था तो हमने देखा कि ट्रैफिक बहुत कम थी सड़कों पे, और ट्रैफिक जो एहलकार थे उनमें से भी चंद एक को वर्दियाँ पहनाई गई होती थी, सेफ्टी किट्स जो कोरोना की थी। लेकिन अब उसके बाद जो लॉकडाउन ओपन हुआ है, लोग ऑफिसेज़ में, यूनिवर्सिटीज़ में जाने लगे, इससे कितना अब ट्रैफिक का रश कितना बढ़ा है? क्या आप वही रूटीन है या अब ज़्यादा पब्लिक लोग सड़कों पर निकल रहे हैं? जी शुक्रिया जी। पिछले दिनों जब लॉकडाउन था और कोरोना अरूज पे था तो ट्रैफिक बिल्कुल कम थी, दुनिया परेशान थी, घरों में बैठ गई थी दुनिया। तो लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम ने कोरोना का दिल के बहादुरी से मतलब मुकाबला किया और हुकूमत के, गवर्नमेंट के अहकामात पे, SOP पे अमल करते हुए कोरोना को शिकस्त दी। अभी तक मुकम्मल गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान तो नहीं हुआ कि कोरोना ख़त्म हो गया, लेकिन फिर भी लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद मामलात ज़िंदगी रूटीन पे आ गए हैं। जिस तरह कोरोना से पहले रश था उसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह सड़कों पे रश है। ट्रैफिक रूटीन पे आपके ख्याल से ज़्यादा है जैसे पहले हुआ करती थी, कोरोना लॉकडाउन से पहले की जो सिचुएशन थी? जी बिल्कुल, जिस तरह कोरोना से पहले सिचुएशन थी सड़कों पे उसी तरह ट्रैफिक बढ़ गई है। पार्क्स खुल गए हैं, स्कूल भी खुलने वाले हैं, दफातर तमाम खुल गए हैं, तो आवाम जो है अपने रूटीन पे आ चुकी है। तो रश आवर्स जो है सुबह के टाइम हमने 7 से लेकर 10 बजे तक और शाम को भी 3 से लेकर 7 बजे तक अपनी डिप्लॉयमेंट हाईवेज़ पे बढ़ा दी है। अच्छा सर, अपने जवानों की सेफ्टी के लिए कोई स्टेप्स ले रहे हैं आप? क्योंकि अगर किसी से कार्ड चेक करते हैं या कोई भी चीज़ आप देखते हैं, डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, तो कोरोना क्योंकि किसी भी ज़रिए से दूसरे बंदे में मुंतकिल हो सकता है, तो आप अपने जवानों की सेफ्टी के लिए क्या कर रहे हैं जो रूट पे तैनात हैं? जी बिल्कुल, जवानों को हमने, अफसरान को, जवानों को ग्लव्स, मास्क ये प्रोवाइड किए हुए हैं अपनी हिफाजत के लिए, और सैनिटाइज़ भी करवाते हैं हाथ उनके, सैनिटाइज़र भी गाड़ियों में रखे हुए हैं। नफरी भी क्या डिप्लॉयमेंट जो है वो एज़ पर रूटीन ले आएँ आप, या कोरोना के पीक टाइम में हमने देखा था कि कुछ तादाद कम हो गई थी, पुलिस एहलकारों की भी नाकों पे और इसी तरह ट्रैफिक एहलकार भी तादाद में कम कर दिए गए थे, अब क्या सिचुएशन है उस हवाले से? जी कम तो नहीं किए थे, लेकिन उनका थोड़ा सा हमने फासला कर दिया था, इसलिए ज़रा कम नज़र आते थे। ट्रैफिक ड्यूटी उतनी ही थी दौरान कोरोना भी, दौरान लॉकडाउन भी, अब भी उतनी है। सर, गवर्नमेंट से कोई फैसिलिटेशन आप समझते हो कि ट्रैफिक पुलिस को चाहिए जब तक कोरोना मुकम्मल ख़त्म नहीं हो जाता? कोई ऐसी चीज़ हो जो आप समझते हैं कि गवर्नमेंट ट्रैफिक एहलकारों के हवाले से करे तो ज़्यादा बेहतर इन दिनों में परफॉर्म हो सकता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ प्रोवाइड की हुई है, गवर्नमेंट ने हमें दी हुई है, तो बेहतरीन काम चल रहा है। मज़ीद अगर देना चाहें तो जिस तरह डॉक्टर साहिबान को किट्स दी हैं अगर प्रोवाइड कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं इसरार अहमद अराई साहब जो कि DSP हैं सिटी ज़ोन इस्लामाबाद के। इन्होंने बताया कि ट्रैफिक रूटीन पे आ चुकी है, लोग अब घरों से बाहर निकलते हैं, कोरोना ओवरऑल डेफिनेटली कम हुआ है, उसकी एक चीज़ जो एक आम मुशाहिदे में आ रही है। लेकिन साथ ही साथ जो हमने इनसे सवाल किया कि क्या जो ट्रैफिक एहलकार नाकों पे हैं या जहाँ पे भी वो तैनात हैं उनको फैसिलिटेट करने में अगर गवर्नमेंट की कोई हेल्प चाहिए तो उसमें ओवरऑल रोल से डेफिनेटली जैसे इन्होंने खुद बात की कि सेटिस्फाइड हैं, लेकिन अगर किट्स होंगी तो ऑफ कोर्स वो ज़्यादा एक ट्रैफिक एहलकार की ज़िंदगी को बचाने के लिए ज़्यादा कारगर साबित होंगी, क्योंकि उन्हें दिन में बेशुमार लोगों से डील करना होता है। उनके कहीं लाइसेंस चेक कर रहे होते हैं, कहीं डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, गाड़ियों के चालान किए जा रहे होते हैं। इस सारी सूरत हाल को उसी सूरत बेहतर किया जा सकता है जब जो मेन नाकों पे एटलीस्ट जो ट्रैफिक एहलकार हैं उनको प्रॉपर किट्स और उनकी जो ग्लव्स हैं और बाकी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो उनको प्रोवाइड की जाएँ। अवामी मकामात, हॉस्पिटल, मार्केट्स और रेस्टोरेंट्स के बाद हमने DC इस्लामाबाद हमजा शफकात से बात की। हमने उनसे जानने की कोशिश की कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया वो कौन से इक़दामात कर रही है जिससे कोरोना के मुमकिन फैलाव को रोका जा सके। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात साहब। सर, आपसे हम जानना ये चाह रहे हैं कि कोरोना के बाद जब आज हमने मुख्तलिफ मार्केट्स का विज़िट किया तो हम ये देख रहे हैं कि जनरल पब्लिक अपनी एक पुरानी रूटीन में आ चुकी है, कहीं कोई मास्क नहीं है, कोई अपनी सेफ्टी के लिए लोग खुद से कुछ नहीं कर रहे।
تو گورنمنٹ شاید یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ لوگ اپنی طرح سے کریں گے. لاک ڈاؤن ختم ہو چکا ہے, اب اس سے خدشہ تو ہے کہ کرونا پھر بڑھ سکتا ہے, کیسز بڑھ سکتے ہیں. گورنمنٹ اس کو کیسے دیکھ رہی ہے؟ آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ نارملی جو ایس او پیز کی کمپلائنس ہے وہ کافی حد تک ہمیں لگ رہا ہے کہ نیچے چلی گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر تقریباً 3 لاکھ کے قریب ٹیسٹ ہوئے ہیں, اور ابھی جو پازیٹیو کیسز ہیں وہ 350 کے قریب ہیں, یعنی کہ کافی کم ہیں. کل ہم نے تقریباً 1200 لوگوں کے رینڈم ٹیسٹ کیے رورل ایریاز میں, اور تقریباً 2000 لوگوں کے اربن ایریاز میں ٹیسٹ کیے, اور رورل ایریا میں ہمارا ایک بھی کیس نہیں نکلا. تو جب پازیٹیوٹی 0.16% اتنی کم ہو گئی ہے تو اس کی وجہ سے لوگوں میں کمپلیسنسی بھی آ گئی ہے, اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ کرونا ختم ہوتا جا رہا ہے. لیکن اب اس کے اوپر آج صبح ہی ہم نے ایک نئی پالیسی بنائی ہے کہ جو ہمارے پارکس ہیں یا ہمارے پبلک ایریاز ہیں یا ہمارے آفیسز ہیں یا ہمارے بڑے بڑے ریسٹورنٹس ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ اب منڈے کے بعد سے کھلنا شروع ہونے والے ہیں, ہمارے سکولز بھی اور شادی ہالز بھی. اس کے اوپر کمپلائنس کے لیے ایک نئی ایس او پی ہم نے بنا لی ہے, 7 ٹیمز بنا لی ہیں اسلام آباد میں. تو منڈے سے آپ دیکھیں گے کہ منڈے سے ہم دوبارہ سے ایک میسو کیمپین سٹارٹ کریں گے ایس او پیز کی انفورسمنٹ کے لیے. اور کل بھی ہم نے جرمانے کیے ہیں, کل بھی ہم نے سڑک پہ جو لوگ جنہوں نے نہیں پہنے ہوئے تھے ان کو 1000-2000 روپے کے قریب لوگوں کو 100 اور 200 کر کے جرمانے کیے. ہوٹلز کے اندر بھی کل ہم نے رینڈم چیکنگ کی. لوگ کیونکہ کھانا کھاتے وقت تو ظاہری بات ہے ماسک اتارنا پڑتا ہے, لیکن جو انٹری کے ٹائم پہ لوگ ہیں ان کو ہم پش کر رہے ہیں کہ وہ پہنیں. اور عوام سے میری بار بار یہی ہے کہ ابھی کرونا ختم نہیں ہوا. دیکھیں کل بھی جو ہمارے 3000 کے قریب ٹیسٹ ہوئے اس میں اربن ایریا میں ابھی بھی 20 سے اوپر کیسز آ رہے ہیں. تو یہ 1-2 ہفتے سے ہمارے 15-20 کیسز چل رہے ہیں, اور پر ویک 15-20 پر ڈے ہمارے 15-20 کیسز پازیٹیو آتے جا رہے ہیں. لیکن آبویسلی ہمارے پر ڈے 7-8 لوگ ریکور بھی کرتے جا رہے ہیں. ڈیتھ ریٹ ہمارا 0% ہے, کافی دیر سے 0 پہ چلا گیا ہے. پمس کے اندر بھی ہمارے جو صرف 3 لوگ ایڈمٹ ہیں ان میں سے وینٹیلیٹر پہ بھی کوئی نہیں ہے. تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے, اللہ کا بڑا شکر ہے. ہماری محنت تو کیا ہوگی, یہ صرف اللہ کا ہی شکر ہے کہ کافی حد تک ہم کنٹرول پا چکے ہیں. لیکن ابھی کسی طور پر بھی یہ مناسب نہیں ہے, جیسے ہم نے لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز کے لیے لکھا ہے کہ ابھی فی الحال نہ کرائے جائیں. اسلام آباد چیمبر کے الیکشنز کے اوپر ہم نے لکھا ہے کہ الیکشنز فی الحال نہ کرائے, کیونکہ اتنی زیادہ لوگ کمپلیسنسی کا شکار ہو رہے ہیں, اس سے سیکنڈ ویو آ سکتی ہے. اچھا سر, یہ بتائیں کہ ایک تو ظاہر آپ ویسے آپ کو نظر آتا ہے لوگ ایس او پیز فالو نہیں کر رہے تو ان کو جرمانے وغیرہ کیے جا رہے ہوتے ہیں, لیکن کیا گورنمنٹ کوئی ایسی پراپر اگر ایک جیسے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ٹریفک وائلیشن کی تو اتنا چلان ہوگا, اس طرح کی کوئی چیز زیر غور نہیں ہے تاکہ وہ ہر ایک کو پتہ ہو کہ اگر میں نے ماسک نہیں پہنا ہوا یا جو بھی دیگر ایس او پیز ہیں میں ان پہ عمل نہیں کر رہا تو مجھے یہ فائن ہو سکتا ہے. اس حوالے سے کوئی گورنمنٹ زیر بحث ہے کوئی چیز, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اب وہ اسٹیج گزر چکا ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں, وہ سٹیج بالکل ابھی نہیں گزرا, اور وہ آلریڈی موجود ہے. ہمارا جو نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹرز ہے اس کی گائیڈ لائنز موجود ہیں, ہمارے ماسک نہ پہننے کی گائیڈ لائنز موجود ہیں, ہمارا سیکشن 144 لگا ہوا ہے. اگر کوئی بندہ ماسک نہیں پہنتا پبلک ایریا کے اندر اور جہاں پہ رش موجود ہے, فزیکل ڈسٹینسنگ نہیں پاسبل, اگر وہاں پہ ماسک نہیں پہن رہا تو اس کو 7000 روپے تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے, 100 روپے سے لے کے 7000 روپے تک, اور اس کو جیل میں بھی ڈالا جا رہا ہے. لیکن ہم اس کو انفورس اس طرح کرتے ہیں کہ ایسی جگہیں جیسے بینکس ہو گئیں, آفیسز ہو گئے, یا ریسٹورنٹس ہو گئے, یا ہمارے بسوں کے اڈے ہو گئے, وہاں پر ہم اس کو انفورس کر رہے ہیں, اور وہاں پہ ڈیلی جرمانے بھی ہمارے چل رہے ہیں. اور آپ کی ایسی ٹیمز ہیں جو مختلف ایریا میں ڈپیوٹ ہوں, یا پھر ایک چیز میں نے نوٹ کی سر کہ پولیس ناکے جتنے بھی ہیں, آپ فیض آباد والا لے لیں, کوئی بڑا ناکہ لے لیں, اب وہاں جوان اب روٹین والی ظاہر چیکنگ پہ آئے ہوئے ہیں, کارڈز چیک کرتے ہیں یا اس دیگر چیزیں کرتے ہیں. اب وہ سارے سورس ہیں جن سے کرونا ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے, لیکن جو ٹریفک پولیس اہلکار ہیں نا ان کے پاس کوئی سیفٹی کٹ ہوتی ہے, پیسنجرز تو ڈیفینیٹلی ویسے ہی نہیں ہوتی. اب اس سے کیسے انشور کیا جا سکتا ہے کہ ان کی بچت ہو سکتی ہے, انہیں سیف رکھا جا سکتا ہے؟ اب پولیس کو ہم نے تقریباً 50,000 کے قریب ماسک بھی ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں, لیکن آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ اب کیونکہ 6 مہینے سے یہ آپ کو پتہ ہے یہ فیبرری سے کام سٹارٹ ہوا, اور اب ہم سپٹمبر کے مڈ میں آ چکے ہوئے ہیں, تو یہ جگہ جگہ ہمیں وائلیشنز نظر آتی ہیں. حکومت کے طور پہ بھی ہمیں بھی اسٹیٹ میں بھی نظر آتی ہیں, جیسے میرا سٹاف کبھی نہیں پہن رہا ہوگا, یا ہمیں پولیس ناکوں پہ نہیں ہو رہی. اب اس کے اوپر میں نے آپ کو بتایا کہ 15 سپٹمبر کے بعد سے ہم دوبارہ ایک میسو کیمپین کر رہی ہیں, کیونکہ 15 سپٹمبر وہ ڈیٹ ہے جب کمپلیٹ لاک ڈاؤن ختم ہو چکا ہوگا. اب ہم صرف مائکرو ایس ایل ڈیز کر رہے ہیں, مائکرو لاک ڈاؤنز, یعنی کہ جو پازیٹیو کیس ہو اس کو ہم کوارنٹین کرتے ہیں, آئسولیٹ کرتے ہیں, اور اگر پازیٹیو کیس نہ ہو تو اس کو ہم فی الحال آئسولیٹ نہیں کر رہے, سیکٹرز بھی بند نہیں کر رہے. لیکن 15 کے بعد اسکولوں کو بند کرنا, ریسٹورنٹس کو بند کرنا, سڑکوں پہ کھڑے ہوئے لوگوں کے اوپر ماسک پہنانا, اس کے اوپر دوبارہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ شروع کریں اس کو. یعنی پراپر ٹیمز ہوں گی, کوئی ناکہ وغیرہ جیسے پہلے شروع میں ہمیں دیکھنے کو ملی چیزیں؟ اب جی ہماری آلریڈی 7 نوٹیفائڈ ٹیمز ہیں, 7 سب ڈویژنز ہم نے بنائی ہوئی ہیں. ٹائیگر فورس کے جوان بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جو ڈیلی بیسس پہ انسپیکشنز کر رہے ہیں.
جیسے کل بھی ہم نے غوری ٹاؤن کے اندر تقریباً 7 سے 8 ہزار روپے کے جرمانے کیے لوگوں کو، ہمارے ساتھ موجود تھے. اسی طرح جب ہم دکانیں چیک کرنے جاتے ہیں تب بھی ہم ان کو ساتھ لے کے جاتے ہیں. ابھی جو تقریباً 2000 کے قریب سکولز کھل رہے ہیں، جس میں 800 مدارس ہیں، 450 سرکاری سکول ہے، 800-900 کے قریب پرائیویٹ سکولز بھی ہیں، ان کے اندر بھی آپ کو یہ ایکٹیویٹی بڑی میسو نظر آئے گی. پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے آپ سے آخری سوال کہ کیا آپ سیٹسفائیڈ ہیں جس طریقے سے؟ اب ظاہر ہے وہ پہلے تو پابندی تھی کہ ساری سیٹس فل نہیں کر سکتے، بٹ اب وہی روٹین واپس آ چکی ہے. تو ان ساری چیزوں سے آن گراؤنڈ آپ کو کوئی کیسز میں کوئی بڑھتے نظر آ رہے ہیں یا کوئی خاص اس سے فرق نہیں پڑ رہا؟ بیسیکلی محرم کے بعد ہمارا خدشہ تھا کہ محرم کے بعد یہ کیسز بہت زیادہ بڑھیں گے، لیکن فارچونیٹلی اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا اور یہ محرم کے بعد نہیں بڑھے کیسز. میں نے آپ کو بتایا کہ رورل ایریاز کے لوگ ہمارے پاس ٹرانسپورٹ میں بیٹھ کے آتے ہیں، لیکن کل بھی رورل ایریاز کے جو 1200 ہم نے ٹیسٹ کیے ہیں رینڈم ان لوگوں کو جن میں سمٹمز بھی تھے، اس کے باوجود وہاں پہ 0 کیسز آئے ہیں. تو یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ کیسز نہیں نکل رہے، لیکن پھر بھی میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں. پبلک ٹرانسپورٹ کے اندر بھی وائلیشنز ہو رہی ہیں SOPs کی. پبلک ٹرانسپورٹ کیا ہر قسم کی چیز میں وائلیشنز ہو رہی ہیں. تو منڈے سے انشاءاللہ اس کے اوپر آپ کو دوبارہ ایکٹیویٹی نظر آئے گی. تھینک یو سر آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد حمزہ شفقات صاحب. انہوں نے تفصیلی طور پہ بتایا کہ کن کن سیکٹرز کو بہتر کرنے کی حکومت کوشش کر رہی ہے، اور ہم نے بھی کوشش کی کہ جو پبلک کنسرنز ہیں وہ ہم گورنمنٹ تک پہنچائیں ان کے ذریعے سے، اور یہ کوشش کی جائے کہ حکومت اس پورے معاملے کے اوپر تھوڑا سا مزید پرو ایکٹیو اپنا کردار ادا کرے، کیونکہ کرونا ابھی بھی انٹرنیشنلی اسی طریقے سے اس کا خطرہ موجود ہے. دنیا کا کوئی بھی ملک ابھی مکمل طور پہ اس سے محفوظ نہیں ہے. کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، اور پاکستان میں بھی جیسے کہ ڈپٹی کمشنر صاحب نے بھی کہا کہ اسلام آباد میں بھی کچھ کیسز ہیں جو ابھی چل رہے ہیں. لیکن بہرحال ایٹ دی اینڈ ہم سب کو مل کے اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی. بات صرف حکومت تک کی محدود نہیں ہے، بلکہ جنرل پبلک کو بھی اپنی رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرنا ہوگا تاکہ ہم اس وبا سے نکل سکیں اور دوبارہ سے ہماری جو ایک پرانی روٹین لائف تھی ہم اس کی طرف جا سکیں. امید ہے آپ کو آج کا ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے ہوسٹ ڈاکٹر عرفان کو اجازت دیجیے، کل پھر ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.